آج کل جو تاجروں کا ایک احتجاج شروع ہے کہ بجلی کے بلوں میں ان کو ہزاروں روپے اضافی جو ہے وہ بل بھیجے گئے ہیں، تو اس پر ڈیرہ اسماعیل خان کی تاجر برادری کیا عمل اختیار کر رہی ہے؟ ہم دوسرے صوبوں کو بجلی دیں اور ہمارے صوبوں کو بجلی بھی کم ملے، لوڈ شیڈنگ بھی سب سے زیادہ ہو، جرمانے بھی ہم پہ لگیں، پر یہ غنڈہ گردی بھی ہم برداشت کریں، یہ تاجروں نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ تاجروں کو کہا ہے ملک بھر کی ہماری تنظیموں نے کہ آپ یہ ہرگز یہ بل جمع نہ کروائیں جب تک حکومت اس ظالمانہ ٹیکسز کو واپس نہیں لیتی۔ جن کے بل 100 یونٹ سے کم آئے، وابڈا نے ان کو 100 یونٹ کا ہی بل بھیجے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو بھیج ہی نہیں سکتے کسی قانون کے تحت بھی۔ سیاسی لوگوں کا سیاسی بیان ہوتے ہیں۔ گزشتہ 4.25 سال میں وابڈا کا جو حال تھا، جو عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، تو گزشتہ 4.25 سال میں عالمین صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہ نعرے بلند کر رہے ہیں کہ جی جو اڈا کاٹے آپ اس کو پکڑ لیں۔ یہ آپ کی بہت درست ہے کہ اڈا جو کاٹتا ہے اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جب عوام ریزسٹ کرتی ہے تو وابڈا والے FIR کاٹتے ہیں۔ تو PDM کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ان کا کوئی کردار مجھے ماضی کی طرح ڈی خان کے مسائل پہ نظر نہیں آ رہا۔ Concordia Colleges, a project of Beacon House, pre-medical, pre-engineering, ICS, FA, scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان کی سیاست میں بھونچال جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم نے علاقائی ایشو پر بھی بات کرنی ہے، قومی سیاست پر بھی کرنی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاسی صورتحال پر بھی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، سہیل احمد اعظمی جو سینئر صحافی بھی ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر۔ تو سہیل اعظمی سے بغیر کسی توقف سے سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل جو تاجروں کا ایک احتجاج شروع ہے، لوکل اخبارات میں، قومی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ان کو جو FPA ٹیکس کی مد میں ہزاروں روپے اضافی جو ہیں وہ بل بھیجے گئے ہیں، تو اس پر ڈیرہ اسماعیل خان کی تاجر برادری کا کیا عمل اختیار کر رہی ہے؟ سہیل اعظمی صاحب۔ بہت مہربانی، بڑا اہم ایشو پہ آپ نے جو ہے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں اس پہ ویسے ہی اتنے زیادہ ٹیکسز تھے پہلے ہی، اور وہ یونٹ کو 35-40 روپے یونٹ جا پڑتا تھا عام کنزیومر کو، اور خاص کر جو بزنس کمیونٹی ہے، جو کمرشل ریٹ ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھے۔ جی۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی PTI کی گورنمنٹ جب جا رہی تھی تو ان کا IMF سے ایک ڈیل ہوئی، اور IMF سے ڈیل میں یہ بھی طے ہوا کہ ہم بجلی کے ریٹ بھی بڑھائیں گے، پیٹرول ڈیزل کے بھی بڑھائیں گے، گیس کے بھی بڑھائیں گے۔ ان بٹوین جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ہے ریزولوشن جو قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ حکومت نے جو ہے ان کے ریٹ جائے کہ اس کو IMF کے ڈیل کے مطابق طے کرتی ہے، اس میں 10 روپے کی انہوں نے ریڈکشن کر دی، اس کو کم کر دیا۔ اس سے عوام کو ایک ریلیف تو ملا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ PDM کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تو اس میں جو ہے اب انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ جی ہم قرضہ نہیں لیتے، لیکن کیونکہ خزانہ خالی تھا اور ملک کی معیشت کو چلانا تھا تو ان کے لیے ہم 40 قرضے پہ رہے ہیں، پچھلے 70-75 سال سے ملک کی قرضوں میں چل رہا ہے، اور جو قرضہ PTI کی گورنمنٹ نے کچھ 4 سالوں میں لیا وہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں لیا گیا۔ جی۔ تو اب جو حالت تھی تو یہ بھی مجبور تھے، انہوں نے ٹیکس لینے کے لیے جب IMF سے مذاکرات شروع کیے تو انہوں نے وہی شرائط جو کہ عمران خان نے طے کرنے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا وہ سامنے رکھی کہ آپ کو یہ پیٹرول کے، ڈیزل کے، بجلی کے اور یہ سوئی گیس کے، ان کے سارے کے ریٹس بڑھانے پڑیں گے، اور یہ سیل ٹیکس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کو ریٹیل کی سطح پر سیل ٹیکس لگانا پڑے گا۔ سہیل صاحب، آپ نے پس منظر تو بتا دیا، اب اس وقت تاجروں کے بلوں میں ہزاروں روپے اضافی رقم آئی ہوئی ہے اس ٹیکس کی مد میں، تو اس پہ تاجر کمیونٹی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بالخصوص اور بالعموم ملکی جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے وہ کیا عمل اختیار کر رہے ہیں؟ عرفان صاحب، میں اسی پہ آ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر کی جو تاجر برادری ہے وہ اس پہ رجسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہوئی، اور کل ہمارے ایک صوبائی تنظیموں کے وفد نے مفتاح اسماعیل سے بھی ملاقات کی اور ان کو اپنی جو پریشانی ہے اس سے آگاہ کیا کہ ایک تو یہ فیول FAT ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، یہ آ رہا ہے، عمران کے دور میں بھی تھا۔ اب انہوں نے ایک سیل ٹیکس تو پہلے لگ رہا تھا، ایک انہوں نے سپر سیل ٹیکس کے نام سے ایک جو ہے نا نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے۔ تو یہ سپر سیل ٹیکس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ 3000 سے لے کر 20,000 تک یہ عام تاجر پر، ریٹیلر سے لے کے چاہے وہ جس قسم کا ہے
اس پہ انہوں نے ٹیکس، جو نان فائلر ہے اس پہ یہ ٹیکس انہوں نے لاگو کر دیا۔ اب کئی میرے پاس تاجر برادری آئی، ان کا یہ گلا تھا کہ یہ ہمارا تو گودام ہے، 1 یونٹ نہیں چلا، 1 یونٹ کا بل ہے اور یہ 5,000 ہم پہ ٹیکس آ گیا۔ تو وہ بڑی سراسر زیادتی ہے۔ اور دوسرا جو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، اس میں ہمارے تاجر برادری نے مفتہ اسماعیل صاحب کو، وزیر خزانہ کو بھی بتایا کہ بھائی صبح KPK میں جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، اور ہم پہ آپ فیول ٹیکس کس طرح سے لگاتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ ہم دوسرے صوبوں کو بجلی دیں اور ہمارے صوبوں کو بجلی بھی کم ملے، لوڈ شیڈنگ بھی سب سے زیادہ ہو، جرمانے بھی ہم پہ لگیں، اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کے نام پر یہ غنڈہ گردی بھی ہم برداشت کریں۔ یہ تاجروں نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تاجروں کو کہا ہے، ملک بھر کی ہماری تنظیموں نے، کہ آپ یہ ہرگز یہ بل جمع نہ کروائیں جب تک حکومت اس ظالمانہ ٹیکسز کو، FAT کو، سپر سیل ٹیکس کو واپس نہیں لیتی۔ تو یہ تاجروں کا احتجاج ہے۔ 1 ہفتے کا گورنمنٹ کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، 1 ہفتے میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ملک گیر سطح پہ اس پہ احتجاج بھی ہوگا، دھرنے بھی ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، وابڈا کا گھیراؤ بھی کیا جائے۔ اچھا سہیل صاحب، میں آپ کے ایک نوٹس میں ایک اور بات بھی لانا چاہتا ہوں۔ کچھ تاجروں نے مجھے ذاتی طور پر یہ بتایا، جیسا آپ نے کہا کہ کئی جو تھا وہ 10 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، کوئی گودام تھے، کسی کی کنزمپشن کم ہے، تو جہاں 100 یونٹ سے کم ہوئے ہیں، جہاں 40 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، جہاں 50 ہوئے ہیں، 10 ہوئے ہیں، 15 ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ کے شاید علم میں یا نوٹس میں یہ بات ہو کہ ان کو بھی انہوں نے 100 یونٹ کے بل بھیجے ہیں، اس کے علاوہ، ٹیکس کے علاوہ۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کے نوٹس میں کوئی بات؟ اچھا، یہ ایک چیز میں رہ گئی بتانا آپ کو۔ ہمارے تاجر برادری جو مفتہ اسماعیل صاحب سے، وزیر خزانہ سے جو ہمارے ہیں، ان سے ملاقات کی، ان سے یہ کہا، میرے خیال میں یہ FBR کا اور حکومت کا جو ہے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوا۔ یہ میرے خیال میں 150 سے 150 یونٹ جو جن کی بجلی کنزیوم ہوگی، ان پہ یہ ٹیکس لاگو بھی نہیں ہے، یہ سپر سیل ٹیکس کے نام پر جو کیا انہوں نے۔ تو اس سے اوپر جو بجلی کنزیوم کریں گے ان بڑے تاجروں پہ یہ لاگو ہوگا۔ تو وہ میرے خیال میں ابھی کیونکہ اپڈیٹ نہیں ہوا، پروگرام پورا کمپیوٹرائز نہیں ہوا، انہوں نے دھکا شاہی، ہمارا FBR کی حالت تو آپ کو پتہ ہے، دھکا شاہی چلتی ہے یہاں پر، انہوں نے سب کو رگڑ دیا لائن سے، جو بھی کمرشل بل تھے، جو نان فائلر تھے، ان سب پہ یہ ٹیکس لگا کے بھیج دیا۔ تو وہ امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ صحیح جب اپڈیٹ ہو جائے گا تو یہ 150 یونٹ سے کم والوں پہ یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر والوں پہ ٹیکس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک اور بات کی ہے کہ جن کے بل 100 یونٹ سے کم آئے، وابڈا نے ان کو 100 یونٹ کا ہی بل بھیجے۔ اس حوالے سے یہ اوور ریڈنگ تو بالکل، یہ تو بڑی سختی سے وابڈا کو فکس بل انہوں نے بھیجے ہیں۔ ہاں، نہیں، اگر یہ ایسا کیا تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو بھیج ہی نہیں سکتے کسی قانون کے تحت بھی۔ ریڈنگ میں آج کل پتہ ہے آپ کو، ریڈنگ کیمرے کے ذریعے لی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو بھیجی جاتی ہے، اور بل پہ وہ کیمرے کا فوٹو بھی آتا ہے۔ تو وہ کس طرح انہوں نے 100 یونٹ کے بھیجا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں آئی، شاید آپ کے پاس آئی ہو۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ قابل مذمت فعل ہے، اور وابڈا ڈیرا کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا تدارک کرے، اور اس کو ہم کسی طریقے سے تاجر برادری ڈی خان کی برداشت نہیں کرے گی۔ اچھا سہیل صاحب، تھوڑی سی وابڈا سے ریلیٹڈ بات علاقائی سیاست کی بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ اڈے کاٹے جاتے تھے، علی امین نے گزشتہ سال یہ کہا تھا کہ اگر کوئی وابڈا اہلکار اڈے کاٹیں تو لوگ جا کے ان کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور کئی علاقوں میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے وابڈا اہلکاروں کو روکا ہے، پھر ان لوگوں پر FIR ہوئی ہیں، تو علی امین نے ان کی کوئی خیر خبر نہیں لی، جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی بھی تھی۔ تاہم اب جو حکومت ہے وہ PDM کی آ گئی ہے۔ مولانا جو ہے وہ ماضی میں بھی وابڈا کے حوالے سے بہت بڑے دعوے کرتے رہے ہیں، سرکل آفس کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ علی امین نے بھی کہا کہ 2 مہینوں میں آ جائے گا، وہ 2 مہینوں میں سے 4 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ تو علاقائی جو سیاست ہے وابڈا کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کا وابڈا صارفین سے اور شہریوں سے لیزان جو ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وابڈا کے سلسلے میں پہلے تو آپ نے سابق جو MNA تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ابھی تک ان کا علی امین صاحب کا استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا، امید ہے کہ جلدی ہو جائے گا۔ تو وہ تو سیاسی لوگوں کا سیاسی بیان ہوتے ہیں۔ گزشتہ 4.25 سال میں وابڈا کا جو حال تھا، جو عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، نہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کم ہوئی، نہ گرمی میں کم ہوئی، جرمانے 2-2 3-3 سالوں کے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے بنو سرکل میں، وہ تو سخت وہ ایس سی صاحب نہیں کرتے، یہاں پر ایکشن صاحب نہیں کرتے، SDO نہیں کرتے۔ ایک معمولی بل کو درستگی میں 6 مہینے سال لگ جاتا ہے، بیچارہ مزدور طبقہ دہاڑی توڑ کر وابڈا کے طواف کرنے پہ مجبور ہے، ایجنٹ مافیا جب وہ سرگرم ہے۔ تو گزشتہ 4.25 سال میں علی امین صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا،
اب وہ نعرے بلند کر رہے ہیں کہ جی جو اڈا کاٹے آپ اس کو پکڑ لیں. یہ آپ کی بہت درست ہے کہ اڈا جو کاٹتا ہے اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جب عوام رجسٹ کرتی ہے تو وابڈا والے FIR کاٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچارہ جیل بھگتتا ہے, اس کی ضمانت ہوتی ہے. ایک لمبا مسئلہ. اب بات یہ اب PDM کی حکومت آ گئی تو PDM کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ بڑے ہیں, پورے ملک کی سیاست پہ وہ چھائے ہوئے ہیں اس ٹائم. اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں جو کہ وزیر مواصلات بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, مولانا اسد صاحب. تو یہ ان کا کوئی کردار مجھے ماضی کی طرح ڈی خان کے مسائل پہ نظر نہیں آ رہا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے کئی دفعہ باور کروایا, ان کے بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ بھی یہ گلہ کرتے ہیں. ایک تو ان کا کوئی عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. عوام کے دیرینہ مسائل ہیں جو گیس سے منسلک ہیں, جو وابڈا سے منسلک ہیں. آپ یہ بائی پاس روڈ کی وزیر مواصلات ہیں, آپ کو اللہ نے چانس دیا ہے, پتہ نہیں حکومت کتنے دن کی ہے. آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں میں اس اعتدال ٹی وی کے توسط سے کہ مہربانی کر کے یہ بائی پاس روڈ جو ہے ڈیرہ کا, اس کی فوری تعمیر کریں. قریشی موڑ تک جو ملتان روڈ ہے اس کی ناگفتہ بے حالت ہے. یہ علمین صاحب پچھلے 4 سال سے اس کو نہیں بنا سکے. حالانکہ پنجاب سے لوگ جو جڑی خان میں آتے ہیں ان کو یہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن والی بات ہے. جب وہ روڈ دیکھتے ہیں تو ان کا KPK گورنمنٹ کے بارے میں کیا خیال جاتا ہے, تو حکومت کے بارے میں کیا خیال جاتا ہے, ظاہر نیگیٹو ان کا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے. اور یہ منظور ہے کاغذات میں لیکن اس کے باوجود تعمیر نہیں کی جا رہی. اب اگر ہمارا وفاقی وزیر مواصلات ڈی خان سے طلب کر رکھتا ہو, ہماری ڈیرہ سے پشاور روڈ کی حالت نہ گفتہ بوئے ہو, ہماری بائی پاس کی حالت نہ گفتہ بے ہو, ملتان روڈ ہیں, دیگر روڈیں ہیں, ان کی اگر آج تعمیر نہیں ہوتی پھر دوبارہ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگی. میری مولانا برادران سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ نے علمین سے مقابلہ کرنا ہے, اگر آپ نے ڈی خان میں سیاست کرنی ہے, الیکشن لڑنا ہے, تو آپ کو اپنی رابطہ عوامی مہم جو ہے اس میں بہتری لانی ہوگی, جو کہ نیگیٹو ہے, جو مائنس ہے, جو صفر ہے. آج سے نہیں ہے, برسہ برس سے. میرا اکثر ان سے یہ گلہ رہا ہے اور میں نے اکثر ان کو ملاقاتوں میں کہا ہے کہ آپ عوام کے مسائل حل کرنا گراؤنڈ لیول پہ, وہ تو دور کی بات ہے, آپ کا کوئی لحظان ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ, تو رابطہ ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے. فون میں نے خود کئی دفعہ کیے ہیں مولانا اسد صاحب کو, اور وہ فون ریسیو نہیں کرتے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اور اس کے مقابلے میں آپ PTI کے جو اکابرین ہیں ان سے ایک عام ورکر بھی فون کر کے ان سے بات بھی کر لیتا ہے, وہ ملتے بھی ہیں. اس طرح باقی دیگر سیاسی نمائندوں کا بھی یہ حال ہے. اور ان کے مطلب فوکل پرسن بھی ہیں جن کو زبان زدیان میں منشی لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا کام کسی حد تک ان کا کوارڈینیشن عوام کے ساتھ ہے, عوام کے سنتے ہیں. وہ کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. لیکن ایک آپ بندہ جا کے سائل اپنی گزارش تو ان کو گوش گزار کرتا ہے نا, تو یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے. سہیل اعظمی صاحب, آپ کی اس بات سے میں بھی متفق ہوں اور امید ہے کہ ڈی خان کے لوگ بھی ہوں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو مقامی قیادت ہے وہ سارے خود کو مولانا فضل الرحمان, لطف الرحمان, اسد محمود ہی سمجھتے ہیں. اس لیے وہ بھی سارے خان خوانین ہیں یا بڑے مولانا صاحبان ہیں, ان سے کسی کا رابطہ ہی نہیں ہوتا, نہ وہ کسی سے رابطہ رکھتے ہیں. تو جاتے جاتے آخر میں آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ گزشتہ روز سے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے, چونکہ آپ ایک کالم نگار بھی ہیں, ایک منجے ہوئے صحافی بھی ہیں, سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں, تو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتا دیں کہ اس پر آپ کا کیا موقف ہے. کیونکہ PTI یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے, PDM کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق میں آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل صاحب کہ یہ دراصل فیصلہ کس کے حق میں آیا ہے؟ دیکھیں, جو کلیئر کٹ فیصلہ جو آیا ہے, یہ گو کے 8 سال اس میں ڈیلے کیا گیا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ڈیلے کرنے کی, لیکن وہ ڈیلینگ ٹیکٹس PTI کی طرف سے کیوں استعمال کیے گئے؟ آخر ان کو پتہ تھا کہ ہم اس میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے, اور اسی وجہ سے وہ کبھی سپریم کورٹ کا, کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف دھونس دھمکی, مظاہرے, اس طرح سے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے 8 سال انہوں نے اپنی 4 سال حکومت میں, اور اس سے پہلے اس کو گھسیٹا ہے. اب یہ جو فیصلہ آ گئی یہ تو کلیئر کٹ ہے, یہ تو کوئی پاکستان کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے. آپ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ پڑھ لیں, اس میں بھی انہوں نے صاف لکھ دیا ہے. وہ ایک بڑا موقر جریدہ ہے پورے دنیا میں, اس کی کوئی نیوز جو ہے وہ بڑی کریڈٹ والی نیوز ہوتی ہے. اس کو چیلنج کر لیں نا عمران خان صاحب, اس کو چیلنج کر لیں. اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو ان کو کروڑوں روپے کا اس میں جو ہے نا وہ اگر ان کی خبر غلط ہے تو ان کو ہرجانہ دینا پڑے گا, نہیں تو ان کو فیس دینی پڑے گی کورٹ کی. اب یہ کلیئر کٹ فیس ہے, ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے, ان کو پیسے ملے ہیں, کروڑوں روپے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں بھی کیے ہیں, اور اپنے سیاسی جماعت جو PTI ہے اس کو چمکانے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے, اور یہ چور مچائے شور والی مثال ہے
کہ یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 4 سالوں سے لوگوں کو مس گائیڈ ہی کرتے رہے، تو لوگ ان کے میٹھے نعروں کو دیکھ کر ان کی جو ہے نا داد رسی کرتے رہے اور ان کے ساتھ چلتے رہے، اور یہ جو 4 سال کا گناہ تھا یہ اس پی ڈی ایم کی حکومت میں ان کے متھے چڑھ گیا اور ان کے ذمہ لگ گیا، جس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ پنجاب کی الیکشن میں ان کو 15 سیٹوں میں اپنے پنجاب جو ان کا نون کا گڑھ کہلاتا ہے اس میں شکست کی صورت میں ملا، کیونکہ یہ انہوں نے جو بھی معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف سے وہ ان کے گلے پڑ گئے، اور اسٹیبلشمنٹ میں اس نے ان کا بڑا رول تھا، انہوں نے اس کو فورس کیا کہ بھئی آپ یہاں پر رہیں اور آپ معیشت کو بہتری کے لیے اقدامات کریں، تو یہ کڑوا گھونٹ انہوں نے پیا ہے۔ اب دیکھیں آگے ہماری وفاقی حکومت کے کورٹ میں جو ہے وہ گیند چلی گئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن نے ان کے پاس بھیج دی ہے۔ اب یہ الزام نہیں رہا، یہ اب کرائم بن چکا ہے۔ اب وہ وفاقی حکومت کے بھی اختیار ہیں، اب وہ سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم اپیل میں جائیں گے، تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں قرار واقعی سزا دی جاتی ہے رسپانسیبل پرسن کو یا جماعت کو، تو آئندہ کسی جماعت کی بھی سیاسی جماعت کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ممنوع فنڈنگ کرے، فارغ فنڈنگ لے اور ملک میں غیر ملکیوں کا پیسہ استعمال کر کے سیاست کرے۔ سہیل اعظمی صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، آپ نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے تاجروں کا موقف، مقامی اور قومی سیاست پر بھی اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اور جناب سہیل احمد اعظمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Purpose built campus, AC classrooms, high qualified faculty, separate sections for boys and girls, students counseling, sports ground, transport for girls, and hostel facility. Register now 0330 855 0011. Address Sayyid Ahmad Akhtar Campus, Nawab Adda, Multan Road, DI Khan.